لوگ یہ کہتے ہیں یہاں کون پیدا ہوتے ہیں؟ جب اس ہندوستان میں انگریز حکومت کر رہا تھا، اس کے چپے چپے پر انگریز کی مہر لگ چکی تھی، اس کا ہر شہر اسی کے قبضے میں تھا۔ یہ شاملی کا وہ میدان، اگر تاریخ اٹھائے، یاد ہے تاریخ، اپنے دادا کی تاریخ یاد نہیں ہے، اپنی باپ کی تاریخ یاد نہیں ہے، ہندوستان کی تاریخ کہاں سے یاد ہو جائے گی؟ موبائل کے چکر لگانے والوں اور موبائل کی زندگی میں کھیلنے والوں اور موبائل کو سب کچھ سمجھنے والوں، یاد رکھو تباہی کے تہانے پر یہ معاشرہ پہنچ رہا ہے، آخری سیڑھی پر کھڑا ہوا ہے، اب قدم اٹھائے گا تو کنویں میں جا کر گرے گا، بچانے والا کوئی نہیں ملے گا۔ رات تاریخ ہے، دن اندھیروں میں گزر رہا ہے۔ جب ہندوستان کی زمین پر انگریز حکومت کر رہا تھا، انگریز چاروں طرف سے اس ملک پر سوار تھا، اور اس وقت ہندوستان کے ایک بہترین آدمی سبھاش چندر بوس اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے، اپنی آرمی کے لیے، اپنی فوج کے لیے گھر گھر جا کر چندہ وصول کر رہا تھا۔ سبھاش چندر بوس یہ دامن پھیلاتا تھا اور گھر گھر جا کر چندہ مانگ رہا تھا کہ اس ملک سے انگریز کو نکالنا ہے۔ ایک مسلمان کے دروازے پر سبھاش چندر بوس جاتا ہے، وہاں جا کر چندہ مانگتا ہے، داڑھی ٹوپی کرتے والا مسلمان اندر سے آتا ہے اور 1,00,000 روپے لا کر سبھاش چندر بوس کو دیتا ہے، لو یہ 1,00,000 روپے لے جاؤ اور ہمارے اس ملک کی زمین کو انگریزوں سے آزاد کراؤ۔ برابر میں دیکھا ایک بوڑھی اماں بیٹھی ہوئی رو رہی ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ سبھاش چندر بوس پوچھتا ہے، یہ بوڑھی ماں کیوں رو رہی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں ٹپک رہے ہیں؟ وہ مسلمان بوڑھی اماں کہتی ہے، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میں اس لیے رو رہی ہوں میرے پاس دھن دولت نہیں ہے، میں اس لیے رو رہی ہوں میں غریب ہوں، ملک کی آزادی میں حصہ لینے کے لیے پریشان ہوں، کہاں سے پیسہ لائے؟ سبھاش چندر بوس کہتا ہے، اور تاریخ کے بھلانے والے لوگوں سے میں تمام جوانوں سے اپیل کر جانا چاہتا ہوں، ہندوستان کی تاریخ پڑھو۔ اور جو آم کے میٹھے پیڑ پر کھٹے انگور لگانے کا کام کر رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے، آپ سے درخواست ہے، آپ سے التجا ہے کہ سبھاش چندر بوس اس بوڑھی اماں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں یہ مائی جان کیوں رو رہی ہے؟ بوڑھی والدہ کہتی ہے، سبھاش میرے پاس پیسہ نہیں ہے۔ سبھاش چندر بوس کہتے ہیں، بوڑھی اماں تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے، تمہارے پاس دھن دولت نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ کہا تمہارے پاس ایک لیڑا لڑکا ہے، تمہارا ایک بیٹا ہے جس کا نام شہنواز خان ہے، ہم سے اپنے شہنواز خان کو دے دو، ہماری فوج میں جا کر بھرتی کریں گے، ہماری آرمی میں جائے گا، ہماری ملٹری میں جائے گا، ہمارے ساتھ کام کرے گا۔ بوڑھی اماں شہنواز جوان بچے کو خوبصورت لڑکے کو کھلا کر لاتی ہے اور سبھاش چندر بوس کو کہہ کر دیتی ہے، میرے بیٹے کو لے جاؤ، یہ ہندوستان کی زمین کے لیے کام آئے گا، میرے بچے کو لے جاؤ، یہ انگریز کو بھگانے میں میرا بچہ کام کرے گا۔ سبھاش چندر بوس شہنواز خان کو لے کر اپنی فوج میں بھرتی کرتا ہے، آرمی کا کمانڈر بناتا ہے۔ لڑتے لڑتے سبھاش چندر بوس جب شہید ہو جاتا ہے، اس کو نہلایا دھلایا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے اور لا کر کے جنازہ رکھا جاتا ہے، اور ہندوستان کی فوج اور ہندوستان کے سپاہی اور ہندوستان کے بڑے بڑے آفیسر سب کھڑے ہوئے تھے سلامی دینے کے لیے۔ آج باڈی گارڈ شہنواز خان کا جنازہ رکھا ہوا ہے، آج یہ مسلمان ہے، انگریزوں کے بھگانے کے لیے، اس زمین کو آزاد کرانے کے لیے بوڑھی ماں کے پاس ایک ہی لڑکا تھا، اس ہندوستان کی زمین کو آزاد کرانے کے لیے دے دیا تھا۔ اور اس وقت سبھاش چندر بوس اپنی فوج کے لوگوں سے پوچھتا ہے، ہم سے کہا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علماء دیوبند، علماء دیوبند، مولانا محفوظ الرحمن
वफादारी